علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام ہمارے معاشرے کے لیے جو ہمارے بعض لوگوں کے اندر جو عادات ہیں ان عادات کے بارے میں یہ زبردست حدیث جو امام علیہ السلام سے یہ حدیث نقل ہیں وہ یہ ہیں، دو رخ والا انسان، دو رخ والا انسان اس کی مذمت ہے۔ اس حدیث میں دو رخ رکھتا ہے، یہ خطرناک بیماری ہے جو دو رخ رکھتا ہے، دو چہرے رکھتا ہے، ایک ظاہری چہرہ ایک باطنی چہرہ۔ ظاہری چہرہ کیا ہے؟ جب اپنے دوست کے پاس یا اپنے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتا ہے، یہ ظاہری چہرہ اس کا، یعنی آپ سے بڑا کوئی اچھا نہیں ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ جو ہیں وہ کیا ہے، میرا جگر ہیں، ہاں اس قسم کی تعریفیں جو ہے کرتا ہے، آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، میرا تو آپ جگری دوست ہیں، میرا رازدان ہے آپ، یعنی ایسی باتیں کرتا ہے۔ پیچھے جا کے اس کی غیبت شروع کرتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، یعنی جب اس سے ہٹ جاتا ہے تو اس کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ بدترین انسان کہا ہے امام نے، کیا کہا؟ بے اصل عبد، بدترین بندہ، بدترین انسان وہ ہے۔ یہ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں منافق۔ منافق جو ہے اسی کا نام ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے کہ تین گروہ جو ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسے مسلمان اور مومن ہیں جو عالم برزخ میں ان کے گناہ معاف ہوں گے، جب کل جو ہے وہ قیامت کا جو ہے وہ دن آئے گا، اس وقت ان کے گناہ معاف ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ عالم برزخ میں ان کے گناہ معاف ہوں گے، عالم برزخ میں ان کو سزا ملے گی، اور یعنی یہاں ان کے گناہ معاف ہوں گے، سزا پوری ہوگی۔ لیکن تین گروہ ہیں، تین گروہ قرآن نے کہا، تین گروہ، ان کے لیے کہیں بھی یعنی معافی کا کھانا نہیں ہے۔ خالدین فیہا، قرآن کی تعبیر یہ ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے، چاہے وہ عالم برزخ میں ہو، چاہے وہ قیامت کے بعد جو ہے وہ جنت و دوزخ کا جو مسئلہ آئے گا اس میں ہو، وہ اسی میں رہیں گے، دوزخ میں ہی رہیں گے۔ نمبر ایک، کافر، کافر کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول اور دین مبین کا انکار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے لیے کوئی یعنی معافی کا کھانا نہیں ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ایک تو الحمدللہ یہ وہ تو ہم نہیں ہیں، یعنی وہ کوئی بھی نہیں ہے، مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی اس نے انکار خدا، اس کے انبیاء، اس کے اولیاء، اس کے اوصیاء اور اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں سے اس نے انکار نہیں کیا، اس کے دین کے جو ہے وہ قطعی اور حتمی مسائل سے یعنی جو احکام سے اس نے انکار نہیں کیا ہے، وہ مسلمان جو ہے وہ کوئی بھی ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ ایک دوسرا جو ہے وہ ہے مشرک۔ مشرک وہ ہیں جو اللہ کو کسی نہ کسی طریقے سے شرک کیا ہے، ذات میں شرک کیا ہے، افعال خدا میں شرک کیا ہے، صفات خدا میں شرک کیا ہے، بہرحال شرک کے جو اقسام ہیں ان میں سے کسی میں بھی اگر اس نے شرک کیا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی یعنی معافی کا کھانا نہیں ہے۔ یہ دو ہو گئے، بس الحمدللہ ہم مسلمان جو ہے مشرک بھی تو نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا جو گروہ ہے وہ گروہ ہے وہ منافق ہیں، تیسرا منافق ہے۔ منافق کس سے کہتے ہیں؟ منافق کی تعریف یہ ہے، دو چہرہ رکھنے والا، دو رخ رکھنے والا۔
ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام کے دور میں اول صف میں بیٹھتے تھے، یہ نہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اول صف میں بیٹھتے تھے، باقاعدہ نماز میں آتے تھے۔ یہاں نماز پڑھ کے یہ نماز کیوں پڑھتے تھے؟ دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے تھے۔ یہ نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، یہ کہ میرے اوپر جو ہے یہ عبادت واجب ہے، خدا نے میرے اوپر واجب کیا ہے اور میں اس واجب کو انجام دیتا ہوں، اس کو عبودیت سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، اس کو عبادت سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے۔ مسجد میں آتے تھے اس لیے کہ دھوکہ دینے کے لیے، دھوکہ دہی کے لیے آتے تھے۔ یہاں آ کے مسلمانوں کی باتیں لے جا کے اپنے یعنی خبیثوں کے پاس، ان روسا کے پاس، ان بڑوں کے پاس لے جاتے تھے، لے جا کے کہتے تھے، جب وہ کہتے تھے یار تم مسجد میں جاتے ہیں، ہمارے پارٹی سے تم نکل گئے، تم مسجد کیوں گئے؟ تو کہتے تھے کہ آپ عجیب ہیں یار، کیسے باتیں کرتے ہیں، ہم تو دھوکہ دینے کے لیے جاتے ہیں مسلمانوں کو، ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی باتیں جو ہے وہ رازوں کی باتیں، ان کے راز کی باتیں جو ہے وہ یعنی آپ تک پہنچانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو گویا یہ ہے کہ دو رخ رکھنے والا، ادھر مسلمان بنتے تھے، ادھر جا کے وہ اپنے ان بزرگوں کے پاس جا کے جو ہے وہ کہتے تھے ہم منافق ہیں، یعنی ہم ان کو دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے، اور وہ بھی ان کے لیے بھی کوئی راہ نجات نہیں ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر انہی مشرک اور کافر سے بھی خطرناک جو ہے وہ طبقے میں رہیں گے، وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے طبقے میں جو ہے وہ منافق ہوگا، منافق ہوگا سب سے نیچے جو ہے۔ یعنی قرآن کی جو آیت ہیں وہ ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی العزت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، منافق نہیں جانتے مومن کا کتنا بڑا مقام ہے، کیوں؟ اللہ نے اپنے رسول کے عزت کے ساتھ جو ہے مومن کا عزت کو جوڑا ہے۔ دیکھیں کتنے آپ جو ہے مومن کی کتنا بڑا مقام ہے، دیکھیں آپ یہ یاد رکھیں مومن کا کتنا بڑا مقام ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنی عزت اپنے حبیب کے عزت کے ساتھ آپ مومنین کے عزت کو جوڑا ہے۔ یہ دیکھیں یہ آپ کا مقام ہے۔ ایک یہ چیز میں آپ کو بتا دوں، انسان اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مقام اپنی عزت کو جو ہے پہچانے، تو یاد رکھو کبھی اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا ہے۔ بدبختی یہ ہے ہم اپنے مقام کو بھی نہیں پہچانتے، میں کیا ہوں۔ یہ قرآن کہتا ہے مومن کیا جو ہے مقام کتنا ہے، اللہ اور رسول کے عزت کے ساتھ آپ کے عزت کو جوڑا ہے، یہ اس سے بڑا مقام کہاں مل سکتا ہے، اس سے بڑا جو مقام ہے۔ تو یہ وہ منافق ہے، اس کو کہتے ہیں منافق، جو آج نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمارے اندر، تو میں کبھی غور کرتا تھا کہ بس جب خالدین فیہا میں جو ہے وہ یعنی مشرک بھی، کافر اور مشرک جائے گا، تو تمام مسلمان مشرک بھی نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے، وہ سب کے سب تو بچ گئے۔ لیکن جب منافق میں آیا اس گروہ میں جو ہے وہ میں نے تھوڑے سے جو ہے وہ تفاسیر کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا ہے کہ اس منافق کے زمرے میں بہت کچھ لوگ جو ہے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ منافق کی تعریف جو ہے وہ دو رخ دو چہرہ رکھنے والا، دو رخ و دو چہرہ۔ بسا اوقات تو ہم جو ہے اس حد سے پار کرتے ہیں، خدا شاہد میں نے اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز ابھی پڑھ کے نکلے ہیں باہر نکل کے ہی اس کی غیبت شروع کر دیا، اس کی برائیاں گننا شروع کر دیا۔
ارے بندے خدا، جب اس کی اتنی برائیاں ہیں جو تم گن رہا ہے، اگر اس کی اتنی برائیاں ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ عادل ہی نہیں ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کو یقین ہے، آپ نے دیکھا ہے ایسی برائیاں ہیں، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سے نہیں ہے، اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا۔ یہ جو ہے میں نے اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنا۔ شہید کے دور میں جو ہے مسجد میں خدا جو ہے اس کے درجات کو بلند کرے۔ میں وہاں غصہ بھی ہوا ان لوگوں کے اوپر، میں غصہ بھی ہوا، اس وقت میں طالب علم تھا اور میں غصہ بھی ہوا ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ نماز پڑھ کر بھی نکلے، اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز اس کے سپرد کیا ہے، بہترین عبادت اس کے سپرد کیا ہے، اور نکل کے یہ باتیں کرتے۔ یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے عزیزان محترم، نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے متوجہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بئس العبد عبدا، بدترین انسان وہ انسان ہے، بدترین بندہ وہ بندہ ہے، یکون ذا وجہین، دو چہرہ رکھنے والا، دو چہرہ، وذا لسانین، دو زبانیں رکھنے والا ہو، ادھر کچھ اور بولتا ہے، ادھر جا کے کچھ اور بولتا ہے۔ یا ترا اخاہ شاہدن، جب اپنے بھائی کے سامنے ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اپنے مومن بھائی کے سامنے ہے تو وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، تعریفیں کر کر کے سیر نہیں ہوتا ہے۔ اور وَيَأْكُلُ غَائِبًا، جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے۔ ایک ان اوتیا، اپنے بھائی کو، اپنے مومن بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو کچھ مل جاتا ہے تو حسد کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے، کچھ ملتا ہے۔ اور وہ ان ابتلا کھانا ہو، اگر کسی مصیبت میں جو ہے گرفتار ہو، وہ بھائی کے لیے کوئی مصیبت آ جائے، مومن بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، ہمسائے کے لیے کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت کو جو ہے بانٹنا، اس کو یعنی ہمت و حوصلہ دینے کی تو درکنار اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خیانت۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، کون؟ امامت و ولایت کے جو ہے تاجدار، 11ویں تاجدار فرماتے ہیں یہ صفات جو ہے ان سے ہم پناہ مانگے، خدا سے جو ہے پناہ طلب کریں کہ یہ عادات ہمارے اندر نہ ہو، ایسے عادات پیدا کر کے جو ہے بدترین انسان ہم نہ بنے۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ